أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم کیا بات رضا اس شمس اسلامی کرنی زہر ہے کہیں سے حسین اور حسن تیری سزا لارا اس کو شفیع جو جنا ہو سے اللہ لالا بکر تیرا آئیو کے ساتھ آلگا سزا میں درود بابا رضانہ بشر انشاءاللہ بابا بھائی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں والے بھائی کو بکر کرنے آپ دیکھیں کہ نمبر بات پر علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہیں بالخصوص آپ دیکھ رہے ہیں جانشین سرکار رسولی وارث جبہ مولا علی سیدنا حضور گلزار ملت حضرت مولا علی تشریف رکھتے ہیں سید گلسی صاحب دیگر علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں سب کی دعاؤں کے ساتھ صرف ایک میسیج اور وہ میسیج یہ ہے کہ یہ 11ویں شریف کی محفل ہے 11ویں شریف کی محفل تو بہت بڑی ہے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں میرا نام عبد القادر کیا نام ہے فرماتے ہیں میرے نام کی خاصیت یہ میرا نام وہی لیتا ہے جسے میں چاہتا ہوں بغیر غوث اعظم کی مرضی کے کوئی غوث پاک کا نام اب ضرورت یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو عشق رسول کیسے دیا جائے کیونکہ میرے پاس وقت بہت زیادہ شارٹ ہے اور ایک میسیج ہلکا سا چھوڑ کے آپ سے میں رخصت ہو جاؤں ماں باپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے میں دینداری پیدا ہو تو وہ اپنے اندر دینداری پیدا کریں نہ کہ ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جیسا ماں اور باپ کا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی بچہ اس گھر میں پرورش پا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے معاشرے میں دنیا کا یہ اصول ہے کہ باپ کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ بیٹے کے اندر تھوڑے بہت کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہے یعنی اس کی اچھائیوں اور برائیوں کا وہ ایک تعارف ہے اس کا بیٹا اور پہلے ہمارے یہاں پر بچوں کو عشق رسول سکھایا جاتا تھا بچوں کو یہ بتائیں بچے یہ مولوی لوگ جو ہوتے ہیں علماء اکرام یہ 90% تقریباً اپنے ماں باپ کو فرما بردار ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں اس سوال سے پوچھا کبھی آپ نے امام غزالی فرماتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہو نا 8-9 مہینے کا تو آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنا بچہ جب بولنا شروع ہو نا اور وہ کہے اللہ جب بولنا شروع نا اون کی کو کا کرے تو پھر اس سے کہو اللہ 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 جب آپ اپنے بچے سے کہو گے اللہ 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 باپ دیکھیے گا بچہ رسپانس کرے گا ابا 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 وہ بچہ کہتا نہیں ہے امام غزالی کہتے ہیں اس سے اللہ کہلواتا ہے یہ تو نے میرے نام سکھایا ہے میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا بچہ گھر میں سو بیٹھا ہے اندر کمرے میں ماں باپ آئے اس سے کچھ ٹوٹ گیا گھر میں کوئی دھماکہ ہوا بچہ چونکہ جھوٹ بولنا نہیں جانتا تھا تو بچے نے کہہ دیا میں نہیں توڑا ہے یہ آپ کا حسین گلدستہ مجھ سے ہی ٹوٹ گیا تو پھر چھوٹا سا بچہ تھا اور آپ نے اس کے زور سے مارا مانے اور باپ نے بھی مارا شیطانی کرتا ہے بدتمیزی کرتا ہے بچہ جھوٹ بولنا جانتا ہی نہیں تھا جب وہ پٹا تو اسے حیرت ہوئی کہ وہ کس بات میں مانگا جا رہا ہے پھر دوسری بار بھی ایسے ہی ہوا پھر کچھ ٹوٹ گیا بچہ تب تک بھی جھوٹ بولنا نہیں جانتا تھا میں یہ بتا رہا ہوں کہ جھوٹ کہاں سے سیکھتا ہے بچہ اسے غور کیجئے بچہ پھر تھوڑا اور بڑا ہوا جھوٹ بولنا نہیں جانتا تھا مگر پھر ذرا غور کرے پھر بچہ جو اور بڑا ہوا اب ذرا غور کرے جب بچے سے کچھ ٹوٹا ماں باپ کے کس نے توڑا اس نے پھر سیدھا سادہ کہہ دیا میں نہیں توڑا پھر ماں باپ نے مارا ابھی تک وہ اپنے آپ سے جھوٹ بولنا نہیں جانتا تھا مگر پھر بچہ بڑا ہوا پھر کچھ ٹوٹا پھر ماں باپ گئے کہنے لگے کمرے میں اکیلے تم ہو کس نے توڑا کہنے لگے مجھے نہیں پتا اسے پتا تھا اگر میں نے یہ بتایا کہ میں نے توڑا ہے حالانکہ اس نے ٹوٹا تھا تو پھر ماں باپ ماریں گے یہ بتائیے جھوٹ بولنا کس نے سکھایا ماں باپ بولے یہاں کوئی نہیں ہے تمہارے علاوہ کہنے لگے اس ونڈو کے اندر کوئی پرندہ آ گیا ہوگا ادھر سے کوئی پرندہ آ گیا ہوگا کوئی پکشی آ گیا ہوگا اس نے توڑ دیا ہوگا اسے پتا تھا اگر میں سچ بولا تو میری ماں
اس بات کی ہے کہ تو سچ بولا ہے. خدا کی قسم جب ماں اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹے چاہے حالات کیسے بھی ہو تجھے سچ ہی بولنا ہے, تو بیٹا ڈاکوں کے سامنے اپنی صدری کرتا ہے اور کہتا ہے چاہے میری صدری کھول کے دیکھ لو اس کے اندر 40 اشرفیاں ڈاکوں سے دیکھتے ہیں تو دیکھ کر کے کہتے ہیں عبدالقادر جیلانی ہمیں ذرا توبہ کرا دے. یہ بتائیں جب آپ کی سچائی کا یہ عالم ہے تو پھر محمد مصطفیٰ کی سچائی جانے انجانے میں میرا بچوں کے اوپر الحمدللہ پوری ایک تقریر ہے, مگر میں مختصر بات کر رہا ہوں. بچے جو سنیں گے وہی کریں گے. بچہ رویا گانا سنا دیا, معاذ اللہ بچے کو برباد کر دیا. آپ کو پتا ہے یہ بچے روتے کیوں ہیں؟ آپ کو کبھی یہ سوچا ہے بچے کیوں روتے ہیں؟ اس وجہ سے کیوں روتے ہیں؟ امام غزالی نے راز کھولا. وہ کہتے ہیں بچہ جب روتا ہے تو جب اسے کوئی اٹھاتا ہے نا تو اس کے اندر بیٹھ ہوتی محبت, اس کے اندر پیار بڑھتا ہے. اگر بچے کو روتے ہوئے نہ اٹھایا جائے تو جتنے ڈاکو ہیں ان پر ریسرچ ہوا ہے, جتنے سفاک قاتل ہیں ان پر ریسرچ ہوا. یہ معاشرے کے کون لوگ ہیں جو قتل کرتے ہیں, قتل کاٹتے ہیں, چوری کرتے ہیں, ڈاکی ڈالتے ہیں. پتہ لگا بچپن میں یہ روتے رہتے تھے, ان کے ماں باپ انہیں اٹھاتے نہیں تھے. اب لوگ کہتے ہیں ڈاکو صاحب رحم کرو, وہ کہتا ہے مجھ پہ رحم نہیں ہوا تو میں کیا رہوں. پیار کریں. بچہ ایک صف, 2 صف, 3 صف, اللہ کے رسول تقریر کر رہے, بچہ صف میں نانا نانا کہتا وہ آ گیا, حضور نے اٹھایا, تقریر روکی, اوپر بٹھایا اور پھر اس کے بعد اس کی بات سنی, پھر تقریر پوری کی. دوسرے دن بھی ایسے ہوا, تیسرے دن بھی ایسے ہوا. بچہ خوبصورت سا ہے, دیکھنے میں بالکل اپنے نانا کی طرح لگتا ہے. بچے کو 3 مرتبہ ایسا کیا, اچھا یا رسول اللہ ہم نے ایسا, ایک صحابی کہنے لگے حضور میں نے تو اپنے بچوں سے ایسے بیان نہیں کرتے جیسے آپ کرتے. آپ نے فرمایا میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے رحم نہیں رکھا. بچہ چھوٹا سا ہو جو پلا دو وہ ملے گا, اگر اسے بچپن میں محبت مل جائے تو بچہ کربلا کے میدان میں محبت کا ادا کر دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ, بچہ بریلی ہے, سودا گران ہے. پہلے عورتیں کیا کرتی تھی, بچہ گرا یا غوث پاک, یا تجھے غوث پاک کے حوالے کر دیا, یا تجھے غوث پاک کے حوالے کر دیا. اور غوث پاک فرماتے ہیں کوئی یہ نہ کہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ پہلے میں اس سے کرتا ہوں, وہ بعد میں کرتا ہے. بچہ چھوٹا سا ہے, بریلی سودا گران میں چھوٹا سا بچہ ہے, اس کا لب و لہجہ بھی خوبصورت ہے. ذرا غور کریں, اس نے اپنے ابا کو روکا اور سوال کیا. سوال آدھا دین ہے. بیٹے نے اپنے ابا سے پوچھا ابا یہ بتائیں بغداد شریف کدھر ہوتا ہے, کدھر پڑتا ہے؟ باپ بہت بڑا عالم ہے, کہ بیٹے کیوں, تو ادھر توجہ کریں, بیٹا توجہ کریں. بیٹے نے کہا بغداد شریف کدھر پڑتا ہے؟ باپ نے کہا بیٹے کیوں؟ ایک وجہ سے کہ میں بغداد کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہتا, میں ادھر تو پیٹ کر کے بھی نہیں بیٹھنا چاہتا, میں ادھر پیر کر کے نہیں سونا چاہتا جدھر میرے غوث اعظم کا روزہ ہے. بچہ 6 سال کا تھا, مگر بات اتنی پتہ کر گیا کہ باپ نے گود میں اٹھایا اور باپ نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھانے کے بعد رونا شروع کیا. اے اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا میرے میاں بچپن میں دیوانہ بن گیا. ذرا غور تو کرے, کوئی بچہ جب بڑا ہوا اسی کا نام امام احمد رضا خان. سر بنا کوئی کیا جانے کے ایسا کرے اور یہ ملتے ہیں آتے وہ جلوہ تیرا. مصطفیٰ کے تلے میں سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری کا جلوہ زیبا تیرا. اس نے درد سے میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈولا تیرا. اس نشانی کے رسل نہیں مارتے اس تک میرے گلے میں رہے بتا تیرا. اے ابن زیادہ تو مبارک ہو اس سے چکل قادری پہ تصدق میرے تو نے میرا اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی آمینہ میرے دورن میں رسوا تیرا. اپنی قسم کھائے سگانے بکتا ہند میں بھی رہوں تو دیتا رہوں پیدا تیرا. اور فخر آرام رضا اور نبی جل لکھا لے سلاخانے میں چہرہ تیرا. خوف تو کرے اسی نے کہیں کہا بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے, عبدالقادر ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے, عبدالقادر مفتی شرع بھی ہے, قاضی بھی ہے, علم اسرار سے ماہر بھی ہے, عبدالقادر رشک بلبل ہے, رضا نامہ استطاع بھی ہے, آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے, عبدالقادر. اسی نے کہا تھا میرے بندوں تو کس قابل ہے؟ تو اپنے بابا سے بھی کیا تھا غنی ہے دروازی ہے نبی ہے میرے بھائی اور نبوتی سے تو عبد ہے اور حضرت کعبی سے تو فتو ہے وتقرا من القادر
روحانیت بس آگے قادری منزل ہے آقا بیسایا دل کبریا ہے تنے بیسایا دل کبریا ہے تو اس بیسایا دل کا ذل ہے آقا اور جو تیری یاس سے ظاہر ہے آقا وہ ذکر اللہ سے غافل ہے آقا اور کسے مانگے نہ پائیں چاہ والے تو پھر مانگے تجھے حاصل ہے اللہ کا خاتم خیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے کسی نے پوچھا اے اعلیٰ حضرت آپ نے 1000 کتابیں کیسے لکھی پڑھنا لکھنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بیوی بچے کھانا پینا پھر 1000 کتابیں اور وہ بھی ایسی کتابیں جن پر ایک دیوبندی مولانا جو کہ مولانا ہوتا ہی نہیں ہے اس نے کہا کہ میں نے اہم امام احمد رضا کو دیکھا کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی حنفیت پر پوری دنیا مل کر کے اتنا کام نہیں کر پائی جتنے آگے کری احمد رضا یہ پوچھا گیا یہ بتائیے آپ نے 1000 کتابیں کیسے لکھی لیکن میں نے لکھی ہے پھر کس نے لکھی ہے مجھے ذات القادر نے علماء کرام کی دعائیں مجھے ذات القادر نے دست عبدالقادر میں یوں تھما دیا ہے چوخل اندر دست قابل چوخل اندر عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ کا قلم مجھے اللہ نے عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ کا قلم بنا دیا کی بار ہے پوچھا گیا اے اللہ حضرت آپ کو کیا چاہیے غوث اعظم سے یہ بتائیے کیا کیا ہے غوث اعظم کا فرماتے تیری چڑیا ہے تیرا دانا پانی تیرا میلا تیری محفل ہے فرماتے تیرے بابا کا بھی تیرا کرم ہے یہ بننا کسی قابل ہے تیرا وقت اور بڑے یوٹیب پر وقت نہ تو آجز نہ تو حاصل ہے خدا را منا میرے آگے قدم دے جگر زخمی ہے دل گھائل ہے فرماتے کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا رضا تجھ سے تیرا شاعر ہے اے میرے غوث اعظم سب تو تجھ سے کچھ اور بھی مانگتے ہوں گے مگر بریلی کا یہ غلام جب تیرے سامنے عرض کرتا ہے تو یہی کرتا ہے تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں غوث اعظم تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں اللہ کی رحمت جوش میں آئی اتنی جوش میں آئی آواز آئی احمد رضا تو نے میرے عبدالقادر کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنا ذکر کیا ہے کہ سن اب بچہ تو تیرے یہاں پیدا ہوگا مگر شکل تیری نہیں پائے گا جب وہ پڑا ہوا لوگ اسے کہتے تھے ہم چبی ہے آدم مفتی آدم مفتی آدم یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دیر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے کچھ نہیں ہے کسی نے کہا کچھ بنا دے کسی نے کہا کچھ بنا دے مگر جب میرے امام نے کہا تو کہا قادری کر قادری رکھ قادری ہمیں اٹھا قادری رکھ قادری رکھ مفتی اعظم کہتے ہیں قادری کر خدا کی قسم اگر بریلویت میں سے مفتی اعظم کو نکال دو تو بریلویت میں کچھ بچتا ہی نہیں قادری کر قادری رکھ اگر بغداد کا کوئی اردو ترجمہ ہوتا تو سوائے بریلی کی اور کچھ نہ سنیں اتنا ذکر ہوا بریلی میں تب ذکر ہوا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے جب جنازہ نکلا اس کی شان کو دیکھ کر اس کی جان کو دیکھ کر اس کی آنمائی شان کو دیکھ کر کسی نے یہ نہیں کہا کہ اعلیٰ حضرت کا پوتا جا رہا ہے کسی نے یہ نہیں کہا مفتی اعظم کا نواسا جا رہا ہے کسی نے نہیں کہا کہ میاں مفسر اعظم کا سب یہی کہتے تھے قادری سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت کا خطاب آیا ہے بہت ہی انداز میں خطاب ہو رہا ہے وقت زیادہ ہو چکا ہے